ذريتهم بإيمان فألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. سبحان اللہ. قال تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب مشہور زمانہ ولی کامل سراج السالکین برہان الواصلین شمس الاولیاء آفتاب طریقت ثانی زری زربخت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم رحمت اللہ علیہ وقدس سرہ العزیز کے سالانہ عرس مبارک کی پروقار تقریب ہے. جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے انداز اور فکر کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا. آج کی اس مبارک کی صدارت صاحب عرس کے لخت جگر پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا حضرت خواجہ پیر ریاض احمد صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ شاد اور شریف فرما رہے ہیں. بطور مہمان خصوصی حضور صاحب عرس کے لخت جگر مرد درویش و مرد خودآگاہ صوفی باصفا محترم المقام حضرت خواجہ صوفی محمد ارشد محمود صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت
برکاتہم العالیہ والقدسیہ اسٹیج پر جلوہ فرما ہے. آپ کے خلفاء کا اور عقیدت مندان کا ایک جمع وفیر اسٹیج پر جلوہ فرما ہے. انتہائی خوش نصیب اور مبارکباد کے مستحق ہیں کشتہ عشق پیر و مرشد صوفی باصفا محترم المقام حضرت صوفی پیر نور محمد صاحب اسلمی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیر و مرشد کی یاد کی توفیق سے مالا مال کیا. حضرت کے سالانہ اس مبارک کی تاریخ بالکل قریب ہے اور میں اکثر مقامات سے اشتہارات کے ذریعے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ماننے والوں کے ہاں ایک باقاعدہ خوشی کی لہر دوڑی ہوئی اور جگہ جگہ آپ کے عرس مبارک کی تقریب کا انعقاد بڑے دست و احتشام سے ہو رہا ہے. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ روحانی طور پر آج بھی زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ ان کی روحانیت آنے والے ہر دن کے اندر بلند سے بلند تر ہو رہی ہے. ان کے فیض کا سلسلہ چار دانگ عالم میں اس طرح عام ہو رہا ہے، کوئی شہر ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی ملک ہو، ہر جگہ پر ان کے ماننے والے دکھائی دے رہے ہیں. انہوں نے جو علم کی اور روحانیت کی شمع روشن فرمائی ہے وہ اس وقت ایک پورا مرکز کا اہتمام فرما چکی ہیں اور شعلہ جوالہ بن چکی ہیں. سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں افراد اس علم کی شمع سے اپنا سینہ روشن کر رہے ہیں. روحانیت کا جو شجر سایہ دار انہوں نے بیج کی صورت میں بویا ہے، اب وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے اور ایسا درخت ہے جس کے سائے میں ہزاروں نہیں لاکھوں افراد بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ظاہری طور پر ان کا پردہ ہو گیا ہے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کے لیے موت کا ذائقہ ہے. اللہ کا فیصلہ ہے کل من علیہا فان. سبحان اللہ. زمین و آسمان کی کائنات میں ذات و صفات الہیہ کے سوا جو کچھ ہے اس نے فنا ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جو باقی رہنے والی ہستی اور ذات ہے وہ رب ذو الجلال کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان پر اور اس فیصلے پر اولیاء کاملین نے، انبیاء نے، ہر کسی نے گردن جھکائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے میں سے گزرے ہیں. لیکن برگزیدہ بندوں کی شان کچھ جدا گانا ہے. نہ ان کی زندگی عام بندوں کی طرح ہوتی، نہ ان کی موت عام بندوں کی طرح ہوتی، نہ ان کی بعد الوصال کی زندگی عام بندوں کی طرح. ہر معاملے میں جدا گانا ہوتا ہے. بڑی خوبصورت بات کہی
حضرت بابا بلے شاہ نے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پہ آ کوئی اور۔ تو حضرت پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ نے بھی بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، وہ فرماتے ہیں وارث شاہ وہ سدا ہی جیوں دے کیتیاں نیک کمائیاں، نیک کمائیاں دیکھ رہے ہیں۔ ہر آنے والے دن کے اندر ان کے فیض کا دریا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بنتا دکھائی دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مرتبہ زندگی میں عطا کیا تھا، ان کے وصال کے بعد اس کا اظہار کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ علم ہو، روحانیت ہو، شریعت ہو، طریقت ہو، معرفت ہو، حقیقت ہو، انہوں نے ہر باب کے اندر ایک دریا بہایا اور اپنے ماننے والوں کی ایک بہت بڑی لمبی چوڑی کھیپ تیار کی ہے۔ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ جو لوگ ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں ان کو یہ حال مکمل طور پہ معلوم ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے سچے پیر و مرشد کی شان میں یہ بات کہی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ صحبت مجلس پیر میں بہتر نفل نماز، سبحان اللہ، صحبت مجلس پیر میں بہتر نفل نماز، ایک ایک سخن شریف ہونا دا کردہ محرم رہا۔ سبحان اللہ۔ انسانوں کا پیدا ہونا اور پھر زمانے میں چھا جانا، یہ ہر روز انسان پیدا نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال کا کرم کسی وقت برستا، ہر روز بارش برستی ہے، لیکن ہر قطرہ جو ہے وہ لال کا رخ اختیار نہیں کرتا۔ یہ غالب مرزا اسد اللہ غالب نے بڑے اپنے انداز میں یہ بات کہی، جس میں وہ کہتے ہیں مت سہل انہیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل انہیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی آسان زبان میں ہمارے لیے کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال روتے روتے بیت جاتے ہیں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور۔ تو جب چمن میں دیدہ ور پیدا ہو جاتا ہے تو زمانہ بھی اس کے گرد ہوگا، مرکز کی حیثیت ہو گئی۔ ان کے وصال کے بعد تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ہر آنے والے دن کے اندر ان کا سلسلہ فروغ پاتا جا رہا ہے۔ ان کے چاہنے والوں کے اندر ایسے ایسے معاملات میں دیکھتا ہوں، بڑے بڑے خطیب ان کے ماننے والوں میں ہو گئے، اور ان کے روحانی بیٹوں میں سے اب یہ باقاعدہ میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ علماء کی صف کے اندر باقاعدہ قدم جما چکے ہیں۔ روحانیت میں تو ان کا غلبہ پہلے ہی تھا، اب اللہ کے کرم سے علم کے میدان کے اندر بھی ان کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ بڑی جم کر ان کے جو روحانی فیض اٹھانے والے ان کی اولاد ہے وہ بڑی جم کر سٹیجوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے یہ ابھرتے ہوئے ہمارے نوجوان خطیب ہیں صوفی نور محمد صاحب کو اللہ نے یہ دولت عطا کی، اور میں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ یہ ان کے پیر کا صدقہ ہے۔ ایک بندے کے قدموں میں آ کے پورا خاندانی جو ہے وہ سمرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دربار علیہ چاک پوچھری جیوے 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 سونا جیوے ماشاءاللہ۔ اور بڑی خوبصورت ایک اور بات بھی مجھے یاد آتی ہے، جس میں میں اکثر اس کو محسوس کرتا ہوں، اور صرف نہیں کہ سنتا رہتا ہوں بلکہ میں اس کو محسوس کرتا ہوں۔ جیسے یہ کہا گیا ہے کہ خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی، نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل۔ اس کو شعر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ حقیقت۔ یہ ہستیاں ان کی نظروں کا فیض ہو تو یہ تو ذرے کو بھی ستارہ بنا دیتے، یہ قطرے کو بھی گوہر آبدار بنا دیتے۔
اس میں کہا گیا کہ نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے۔ اب دیکھ لیجیے ان کے ماننے والوں میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈلا ہوا دکھائی نہ دے رہا، جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جس کی زبان پر اللہ اللہ جاری نہ ہو گیا۔ جہاں بھی سلسلہ عالیہ اسلمیہ کا کوئی بندہ ہمیں ملتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ اللہ کا مل جائے، سبحان اللہ کہو۔ بعض لوگ اس پہ کہا کرتے ہیں دیکھیے زبان سے کرتے ہیں، پتہ نہیں دل سے کرتے ہیں نہیں کرتے۔ یہ حضرت تاجدار گولڑا اس سلسلہ عالیہ چشتیہ کے آپ کو معلوم ہے کہ ماضی قریب میں بڑی اونچی ہستی گزرے ہیں، جن کو علماء کی صف میں بھی بہت اونچا مرتبہ حاصل ہے، اولیاء کے میدان کے اندر بھی بہت اونچا مرتبہ حاصل ہے۔ ان کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا تھا، اس نے شکایت پیش کی کہ کتنے سال بیت گئے ہیں، میری زبان ذکر کرتی ہے دل نہیں کرتا۔ تو آپ نے اس کا چہرہ دیکھ کے فرمایا اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، جسم کا ایک لوتھڑا تو اللہ کے ذکر میں لگا۔ ہم کہتے ہیں یہ بات نہیں کہ صرف زبان ہی کرتی، یہاں تو جیسے کہتے ہیں کہ رانجا رانجا کر دی میں تو آپ پہ ہی رانجا ہوگا، یہ کچھ اور انداز ہوتے ہیں پیری مریدی کے، یہ سلسلہ اور ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات سرے سے ہوتی ہی نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے پھر اس رنگ میں رنگا جانا ضروری۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پیر و مرشد کا دربار ہو پھر انداز اور ہو جاتا ہے، کہ مرشد کی اور پیری مریدی کے مسئلے ہو پھر اور باتیں بیان۔ ملحوظات اعلیٰ حضرت کے اندر یہ بات خود اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے، ان کے لخت جگر نے مفتی اعظم ہند نے سوال کیا ہے اور جواب میں انہوں نے جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ دکان کے سامنے کھڑا تھا مٹھائی کی دکان پہ، اور اس کو کہہ رہا تھا کہ مجھے 1 روپیہ دے دو وگرنہ میں تمہاری دکان تباہ کر دوں۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ کوئی ولی کامل قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے اس پہ نظر ڈالی کہ یہ بندہ کتنا سا ہے، دعویٰ کتنا بڑا کر رہا ہے، دیکھا تو نظر ڈالی ہوئے بندہ تو خالی مخالی بیٹھا ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اسی دوران اس نے ایک اور آواز لگا دی، پھر وہی جملہ دوہرا دیا، 1 روپیہ دے دو وگرنہ تمہاری دکان گئی۔ انہوں نے پھر نظر ڈالی، پھر دیکھتے کہ ان کا جو پیر و مرشد ہے وہ بھی خالی۔ اسی دوران اس نے پھر تیسری آواز لگائی، پھر انہوں نے پھر اس کی تیسری آواز پر پھر نظر ڈالی، جو اس کے پیر کا پیر تھا وہ تو اللہ کا برگزیدہ بندہ اور وہ انتظار میں کھڑا ہے کہ کب اس کی زبان سے نکلے اور اس کی دکان الٹ دی جائے۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے جب یہ بات بیان کی تو آپ کے لخت جگر جو مفتی اعظم ہند ہیں انہوں نے جواب میں کہا حضور یہ کیا بات ہے، 1 روپے پر اتنی دکان ہی الٹی جاتی۔ انہوں نے بھی اس کا ساتھ دیا جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا تھا۔ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قاضی یا مفتی ہو اس کی نظر ظاہر پہ ہوتی، تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو اس کی نظر ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پر بھی ہو۔ یہ کوئی باطن کا مسئلہ ہوگا جو 1 روپے میں اس کو پوری دکان بخشی جا رہی ہو، غور نہیں فرمایا آپ نے؟ فرماتے یہ کوئی باطن کا مسئلہ ہے، 1 روپے کے بدلے میں پوری دکان ہی اس کو بخشی جا رہی ہو۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے پھر خدا کے واقعہ بیان کیا کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جس طرح کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا تھا، ایک شخص آیا، اس نے بندے کو پکڑا ہوا تھا، اس نے پکڑ کہا جناب یہ شخص ہے، اس نے میری گائے زبردستی ذبح کر لی ہے، غصب کر گیا، کھا گیا ہے، مجھے میرا حق دلوا دو۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو دیکھا، اسے فرمایا بھائی تجھ پر اس نے دعویٰ کیا ہے تو تو نے اس کی گائے کھائی؟ اس نے کہا جناب مسئلہ یہ ہے میں تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر بیٹھا ہوا، اندر بیٹھ کے میں اللہ اللہ کر رہا تھا، مناجات کر رہا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا مولا تو رزق بھیجے گا کھاؤں گا، میرے پاس تو کھانے کے لیے لقمہ بھی نہیں تھا، پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، کہتے میں اندر بیٹھ کے دعا کر رہا تھا، تو دیکھتا کہ وہ اچانک اس کی گائے آئی، اس نے ٹکر ماری میرے دروازے اندر، تو میں نے سمجھا شاید خدا نے بھیجی، تو میں نے اس کو پکڑا دبا کر لی، کھا لیا دھوکا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے فرمایا بھائی اس کا قصور تو اتنا نہیں جتنا تو بیان کرتا ہے،
اب میں تجھے سفارش کرتا ہوں اس کو معاف کر. تو آپ کو معلوم ہے پھر بندوں کی جو عادت ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے بھائی جو گفتگو کر رہے ہیں ان کا مرتبہ کتنا ہے. اس نے کہا جناب انصاف کے لیے آئے تھے, آپ نے سفارش کرنا شروع کر دی. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم آئے ہیں اپنی داد رسی کے لیے, آپ ان کی سائڈ مار رہے ہیں, جانبداری سے کام لیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی گفتگو تیز سنی تو جواب میں آپ نے فرمایا اگر اتنی باتیں کرتا ہے تو یہ گائے اس کی ہے, میری ہے ہی نہیں اس کی. اس نے کہا جناب کیا کرتے ہیں, پہلے آپ سفارش کرنے بیٹھے تھے, اب گائے اس کی بنا دی. میں نے خود پالی ہے, میں نے خود اس کی خدمت کی ہے, جوان ہوئی, آپ کہہ دے اس کی. آپ نے فرمایا اگر زیادہ باتیں کرتا تو بھی اس کا ہے. کیا بات کرتے ہیں جناب. پھر آپ نے فرمایا جو کچھ تیرے پاس ہے سارا اس کا. اس نے کہا جناب عجیب بات کرتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے یہ ان جملوں کا اظہار ہوا تو چونکہ نبی کا دربار تھا اب ضروری تھا کہ اس کی دلیل بھی پیش کی جائے, اس کی حقانیت کے لیے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی کر دیا جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورے دربار سے فرمایا اٹھو یہاں. لے گئے جنگل کے اندر ایک درخت تھا, اس کے نیچے اپنے خادم سے فرمایا یہاں سے زمین کھودو. اس نے زمین کھودی, وہاں پہ خنجر نکلا. اس خنجر کے اوپر ایک نام لکھا تھا. وہ جس شخص کا نام لکھا ہوا تھا وہ جس بندے نے گائے کھائی تھی اس کے باپ کا نام. سلیمان علیہ السلام نے خنجر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور درخت سے مخاطب کر کے فرمایا جو کچھ تو نے دیکھا ہے بول. حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ہو, درخت نہ بولے. رب الجلال نے اس کو زبان عطا کی, بولنے لگا. بول کے کیا کہتا ہے؟ فرمایا جو کچھ دیکھا ہے بیان کر. اس نے کہا جناب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے, جو مدعی ہے, جس کی گائے کھائی گئی ہے, مدعا علیہ جس پر الزام ہے, یہ اس کا غلام ہے. اور غلام تھا لیکن اس نے اس کو غلام رکھا نہیں, بچوں کی طرح پالا. بہت پیار کرتا تھا, ہر راز و نیاز سے اس کو آگاہ کرتا تھا, اس کو ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھتا تھا. لیکن یہ ایسا شخص ہے, اس نے احسان کو اس کو یہ بدلہ دیا. ایک دن اس کا مالک سویا ہوا تھا, اس نے اپنے سرانے خنجر رکھا تھا. اس نے یہ خنجر پکڑا, اس کے ساتھ ذبح کر دیا. اس کو ذبح کر کے یہ سارا مال ہڑپ کر گیا ہے. اس لیے یہ گائے بھی اس کی ہے اور یہ بندہ بھی اس کا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر اس وقت مان جاتا تو بھلا ہو جاتا. اب چونکہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے تو اب تمہیں اس میں سے گزرنا پڑے. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی نظر ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن پہ بھی ہوتی ہے. دوسرا معلوم ہوا کہ اگر ظاہری طور پر کوئی ایسا فیصلہ کر دیں جو انسان کی سمجھ میں آنے والا نہ ہو تو مریدوں کے لیے ضروری ہے اس کو مانے. ظاہری طور پر اگر سمجھ نہ بھی آئے, کیونکہ اس لیے پیری مریدی کے بیان میں یہ بات ہمارے اکثر مشائخ نے لکھی ہے کہ پیری مریدی میں جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فیصلوں کی طرح سمجھنا چاہیے. سمجھ نہ بھی آتی ہو ماننا چاہیے. دوسرا یہ بات سمجھ میں آئی کہ 1 روپے کے بدلے میں اتنے مہربان ہو گئے, ہر بخشنے کے لیے تیار, ہر شے دینے کے لیے. تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ پیری مریدی کے سلسلے میں اگر کوئی بندہ آپ خالی بھی ہو, اس کا پیر بھی خالی ہو, محبت اگر سچی رکھتا ہو تو اس کے کئی پشتوں کے بعد جا کر رہنمائی کرنے کے لیے اس کی امداد ہو جاتی. عزیزان گرامی قدر, معلوم ہوا کہ جس سلسلے میں آپ ہیں یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے, یہ سلسلہ عالیہ مجددیہ ہے, جس میں حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے افراد آتے ہیں, جن میں حضرت امام جعفر صادق جیسی ہستیاں ہیں, جن میں حضرت ابو الحسن خرقانی جیسی ہستیاں ہیں, جن میں حضرت بہاءالحق نقشبند بخارا جیسے افراد آئے, جس میں حضرت خواجہ باقی باللہ جیسی ہستیاں آئیں, جن میں امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرحدی جیسے افراد آئے. معلوم ہوا کہ پورے سلسلے کی لاج اب ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ آپ کی رہنمائی ہر معاملے میں کرتے ہیں. اور اسی سلسلے کا چرایا ہوا جلایا ہوا ایک چراغ جو آپ کے پیر و مرشد کی شکل میں ظاہر, انہوں نے زمانے کے اندر فیض کو اس طرح عام کر دیا. آج ہم دیکھتے ہیں, میری گفتگو بھاری نہ ہو جائے,
میں اختصار ہی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے آستانوں پر ہم نے یہ بات دیکھی، اس پرفتن دور کے اندر کچھ افراد نہیں بلکہ بہت افراد متاثر ہوئے، عقائد کے باب کے اندر ہم نے لوگوں کو پھسلتے دیکھا، کہیں پہ خارجیت کا زور دکھائی دیتا ہے، کہیں پہ رافضیت جلوگر پورے پنجے گاڑے دکھائی دے رہی ہوتی، اہل بیت اطہار کی محبت کے اندر کچھ اور ہی گل کھلائے جاتے ہیں، اور کہیں پہ صحابہ کرام کی محبت کی آڑ میں اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن رب ذوالجلال کا فضل و کرم ہے کہ یہ آستانہ عقائد کے میدان میں مکمل طور پر سنیوں کا، اور اس آستانے سے کسی ہمارے عقیدے کے عالم ربانی کو کوئی ایک بھی شکایت ہم نے سنی نہیں۔ یہ آستانہ افراد سے بھی پاک ہے، تفریق سے بھی پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دربار عالیہ ارشاد پوشری حضرت علامہ صاحب، آپ کے پیر و مرشد نے اور آپ کے رہبر و رہنما نے آپ کو جو سبق پڑھایا ہے اس میں باطنی باتیں بہت ہوں گی، روحانیت کے مسئلے بھی بہت ہوں گے، جس سے آپ لوگ جو روحانی ہیں بہت ہی آگاہ ہیں، لیکن جو بات ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے لخت جگر، چاہے وہ ان کے نسب کی اولاد ہو، چاہے وہ ان کی روحانی بیٹے ہوں، کیونکہ روحانی بیٹا بعض اوقات نسب کے بیٹے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ سچے پیر مرشد کے لیے نسب کا ہو یا روحانیت کا ہو، ان کو اپنے نسب سے زیادہ اپنے مشن سے محبت ہے، اور مشن کیا ہے کہ محمد عربی کی محبت عام ہو جائے، سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پرچار ہو جائے۔ تو سنتوں کا پرچار جہاں تک ہے وہ ایک ہے زبان سے کرنا، اور ایک ہے حقیقت کے سانچے میں ڈال کے رکھ دینا۔ یہ حقیقت کے سانچے میں ڈال کے رکھ دینا یہ خال خال دکھائی دیتا ہے۔ زبان سے تو سارے بیان کرتے ہیں، وہ سنتوں کا درس دیتے ہیں، ہر جگہ سے یہ آواز اٹھتی ہے سنتوں کا درس ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اور برملا کہتا ہوں کہ جہاں پر زبان سے تو ہوتا ہی ہے، لیکن حقیقی عملی تصویر جنہوں نے سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈل جانے کی پیش کی ہے وہ شاہپور شریف کے ماننے والوں کا ہر بندہ ہی چہرے پہ ہم دیکھتے ہیں جو سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈلا ہوا ہے، لباس بھی سنت کے مطابق ہے، سر پہ باقاعدہ طور پہ ٹوپی، ایک بندہ بھی ہو کہیں بھی ہو کس طرح کا معاملہ ہو وہ نظر آئے گا کہ یہ شاہپور شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آتی جس میں سرکار نے فرمایا رحمت اللہ علی خلفائی، رحمت اللہ علی خلفائی، رحمت اللہ علی خلفائی، ثلاث مرات، 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو، میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو، میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو۔ اب ذرا آپ اندازہ تو لگائیے مصطفیٰ جن کے لیے دعا مانگے، وہ جن کے ہونٹ اپنی مرضی سے نہیں رب کی عطا سے ہلا کرتے، جو اپنی مرضی سے نہیں بولتے ہیں، کب بولتے ہیں جب وحی الہی ہو جاتی ہے، تو پھر ایک دعا نہیں 3 مرتبہ دعا کی، وہ جن کے ہونٹوں کی جنبش سے رب ذوالجلال سب کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا کی، مولا میرے خلفاء پہ اللہ کی رحمت، میرے خلفاء پہ تیری رحمت، میرے خلفاء پہ اللہ کی رحمت۔ صحابہ اکرام نے پوچھ لیا من خلفاؤک یا رسول اللہ، آقا بتائیے آپ کے خلفاء کون ہیں جن کو ہم سمجھ سکیں گے آپ کا خلیفہ ہے؟ تو جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی، رحمتوں کے پھول برسائے اور دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں مسکرا کے فرمایا میرے خلفاء کا پتہ پوچھتے ہو؟ الذین یحیون سنتی ویعلمونہ الناس، میرے خلفاء وہ ہیں جو میری سنتوں کو آپ زندہ کرتے ہیں، یعنی اپنے اوپر ان کو طاری کر لیتے ہیں اور آگے لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے جا رہے ہیں۔ اس لیے برملا طور پر یہ کہا جاتا ہے، کہا جا سکتا ہے جس نے بھی سرکار کی سنت کو عام کیا ہے، زندہ کیا ہے اور آگے اس کو تعلیم دیا ہے، مالا مال کیا اسے، وہ کسی اور کا خلیفہ ہو نہ ہو محمد عربی کا خلیفہ ضرور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ نعرہ رسالت، ارشاد کو شریف، ماشاءاللہ۔ یہ جو بندہ مومن کی کے اوصاف بیان کیے گئے حدیث میں،
تو فرمایا گیا اس کے 4 اوصاف ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، دوسری یہ ہے کہ اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے دیتا ہے، چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں دیتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا ذرا اپنے پیر و مرشد کو دیکھیے، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے ہے، نہ دینا اللہ کے لیے۔ فقط استکمل الایمان، بے شک اس کا ایمان پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے جس کی محبت اللہ کے لیے ہو، جس کی دشمنی اللہ کے لیے ہو، جس کا دینا اللہ کے لیے ہو، جس کا نہ دینا اللہ کے لیے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندگی میں فیض کا مرکز فرمایا اور بعد از وصال ان کے فیض کو عام ہی فرما دیا۔ ویسے تو حدیث میں فرمایا گیا اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، سبحان اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، والدین ایمان لائے، اولاد بھی ان کے پیچھے چل پڑی، الحقنا بہم ذریتہم، ہم نے ان کی اولاد ان کے ساتھ ملا دی، وما علتناہم من عملہم من شیء، ان کے اجر و ثواب میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر۔ کیا مطلب ہے؟ جہاں پہ قیامت کے دن نیکوکار والدین ہوں گے، اگر ان کی اولاد ان کے نقش قدم پہ چلے، عمل میں اگرچہ اس جگہ پر نہ بھی پہنچی ہو، ان کو بھی ان کے ساتھ ہی بٹھا ڈالیں گے۔ تو بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، صاحب تفسیر در منصور نے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 119 پہ نقل کیا ہے اس کو حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا دخل الرجل الجنت سال عن ابویہ وذریتہ وولدہ، اور بعض مفسرین کرام نے اس کے ساتھ ایک اور جملہ بڑھا دیا ہے، ومحبی۔ جب آدمی جنت میں داخل ہوگا تو جنت میں داخل ہوتے ہی پوچھے گا کہ مجھے جنت دی گئی ہے لیکن بتاؤ میرے والدین کدھر ہیں، اور پھر پوچھے گا بتاؤ میری اولاد کدھر ہے، پھر پوچھے گا بتاؤ میرا بیٹا کدھر ہے۔ حالانکہ قرآن میں فیصلہ فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن آدمی بھاگے گا ایک دوسرے سے۔ آدمی کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن؟ باپ بیٹے کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ماں اپنے بچے کے ساتھ آنکھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اپنے منہ سے لقمے نکال کر بیٹے کے منہ میں ڈالتی ہے، قیامت کے دن پہچاننے کی روادار نہیں ہے۔ باپ جو اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ قربان کر دینا چاہتا ہے، قیامت کے دن پہچاننے والا نہیں، بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، بیوی اپنے خامد کو پہچاننے سے انکاری ہوئی بیٹھی ہے، آدمی بھاگتا ہے اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائی سے۔ ان 5 رشتوں سے بڑھ کر کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ باپ ہو، ماں ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، جس کے لیے بندہ سینکڑوں میلوں کی مسافت پہ بیٹھ کے تڑپتا رہتا ہے، جس بیوی کے لیے خاندان چھوڑ بیٹھتا ہے، جس کی محبت کی خاطر کتنے کتنے کام کر جاتا ہے، قیامت کے دن وہ بیوی بھی کام نہیں آئے گی، وہ بیٹا بھی کام نہیں آئے گا، وہ بھائی بھی کام نہیں آئے گا، ماں بھی کام نہیں آئے گی، باپ بھی کام نہیں آئے گا۔ فیصلہ کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن سارے گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ کتنا گہرا دوست ہو جائے، جیسے بندے آج کل دوست بناتے، پرائم منسٹر سے دوستی کرو، دوست بناتے بندے کی چلو جی یہ سی پی او صاحب سے دوستی کرو، ڈی پی او سے دوستی کرو، چیف منسٹر سے ہو، پرائم منسٹر سے ہو، کسی بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ عہدیدار افسروں سے محبت ہو جائے، دوستی ہو، لیکن رب کہتا ہے جس سے بھی کرے گا قیامت کے دن تیرا دشمن ہوگا۔ ہم نے نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہ جس کے فرمان کا حال کیا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ سبحان اللہ، جھوم کے کہو۔
جس کے مرتبے کا یہ حال ہے. خود فرماتا ہے کون ہے جس کی بات اللہ کی بات سے زیادہ سچی ہو جائے؟ کون ہے جس کا فرمان اللہ کے فرمان سے سچا ہو جائے؟ اللہ کے کلمات کو کون ہے بدلنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس کے کلمات کا، اس کے فرمان کا کتنا مرتبہ ہے. جب بھی کسی چیز کو بنانا چاہے اتنا ہی کہ ہو جا، وہ چیز مارد وجود میں آ جاتی ہے. جس نے اپنی شان آپ بیان فرمائی فعال لما یرید، میری شان ہے جس کا کوئی ارادہ اس کی مراد سے مختلف نہیں ہوتا. وہ رب کہتا ہے جو اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے، جس کے کلمہ کن کہنے سے کائنات مارد وجود میں آئے، جو اپنی جس کے کلمات کو کوئی بدلنے کی جرات نہ کر سکے. وہ رب جلال فرماتا ہے قیامت کے دن سارے گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں. جس کے ساتھ دوستی لگا وہ دشمن ہے. مولا کوئی ایسا بھی بتا نا جو دشمنی نہ کرے، دوستی کرے. سبحان اللہ. رشتہ داروں کا حال آپ نے سن لیا. قیامت کے دن سورج کتنا ہوگا زمین کے قریب؟ یہ جو فرمایا گیا نا 1.25 میل، ہمارے ہاں 1.25 نیزے کے، یہ ہماری پنجابی میں اس کو بیان کرتے ہیں. اور یہ کوئی دور کی بات نہیں، قریب کرنے کے لیے. حدیث میں فرمایا گیا، صحابی کہتے سرکار نے فرمایا میل کے فاصلے پہ، میل. اور جو عربی والے حضرات ہیں ان کو معلوم ہے میل عربی زبان میں کئی معنوں میں آتا ہے. خود راوی کہتے مجھے شک پڑتا، مجھے نہیں پتا یہ میل مسافت کا ہے یا میل وہ سلائی ہے. کل میل فی المکحلہ، بڑا عربی فرماتے جیسے سرمے دانی میں سلائی ہوتی. کہتے مجھے نہیں پتا بھائی یہ میل مسافت کا یہ اتنے قریب آ جائے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کی پشت ہے ہماری طرف. تو جب کبھی ہمارے ملکوں میں جاؤ تو جون جولائی کا مہینہ اور ننگے پاؤں کبھی زمین پہ 2 قدم اٹھا کے دیکھو. میں نے وہاں پہ سرزمین مدینہ المنورہ میں دیکھا بندے کو چھالے پڑے ہوئے، بندہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. کتنے لاکھوں کروڑوں میلوں کی مسافت پہ سورج ہے، پوچھتے ہیں. تو جس دن 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا اور زمین تانبے کی بنا دی جائے گی اور اس کی ہمواری کا حال یہ ہے کہ اس کے ایک کونے کے اندر ذرا سی کوئی چیز لڑکا دی جائے دوسرے کونے میں پہنچ جائے. آدمی پسینے میں ڈوبے ہوئے، گھٹنوں تک پسینے چڑھا ہے، ناف تک چڑھا ہے، گردن میں بندہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اس دن. سارے دشمن ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی کام نہیں آئے گا. سارے گہرے دوست دشمن ہوں گے، بیوی، ماں، بیٹا، بھائی، بہن، ہر کوئی. مولا کوئی تو بتا نا، کوئی جس کو اس کے قابل سمجھے، جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں. رب فرماتا ہے وہ ایک ہی، کون؟ الا المتقین. پرہیزگاروں سے دوستی لگا تیرے ساتھ رہے گا. وہ قیامت کے دن تیرے ساتھ دوستی کا حق ادا کر دے. اور میں یہ عرض کر رہا، جنت میں چلا گیا ہے اللہ کا بندہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جاتے ہی سوال کرتا مولا میرے والد کدھر ہے، میری ماں کدھر ہے، میرا باپ کدھر ہے، میرا بیٹا کدھر ہے، میری اولاد کدھر ہے، میری بیٹیاں کدھر ہیں. اور صاحب تفسیر خازن نے سابی نے لکھا ہے، کہتے پھر پوچھیں گے ہمارے چاہنے والے کدھر ہیں، ہمارے محبت کرنے والے کدھر ہیں. تو آپ ایسے فرشتے ان کو جواب دیں گے تمہیں معلوم ہے ان کا کوئی عمل تیرے جیسا ہے، نہ وہ اعمال میں تیرے جیسے ہیں، نہ وہ درجات میں تیرے جیسے ہو سکتے. جو عمل تیرے جیسے نہیں کر سکے وہ تیرے جیسا کیسے ہو، کہاں سے آئیں گے؟ اس کے جواب میں وہ بندہ عرض کرے گا براہ راست رب کو مخاطب کر کے، کیونکہ بعض اوقات پھر بعض فرشتوں کو پیچھے ہٹا دی جاتا ہے. یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے، کہتے پیچھے ہٹ جاؤ ہم خود بات کریں گے. اور یہ موت و حیات کے مسئلے میں یہ مسئلہ بھی بڑا زور پہ ہوتا ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے نا ملک الموت، تو وہ کہتے جناب لینے آیا ہوں چلیے، عمر پوری ہو گئی. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو نہ جانا چاہے، جو نہ جانا چاہے. پھر ملک الموت کہتے جناب ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آپ جانے آپ کا رب جانے. تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے تم ذرا پیچھے ہٹو نا، مجھے رب سے بات کرنے دو. تو مجھے مارنے لگا. یہ ہمارے یہ جو عرس مبارک کا موقع ہے، اس پہ یہ بات ہم برملا بیان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہمیں تانے دیتے، کہتے ہیں دیکھو جی ان کو مشکل کشا سمجھے بیٹھے ہو، ان کو حاجت روا سمجھے بیٹھے ہو، اگر کچھ کر سکتے تو آپ ہی مرنے سے نہ بچ جاتے. میں نے کہا یہ سوال اس لیے کرتے تو نے موت کی لذت کو دیکھا نہیں، موت کا کیا ہو. آپ پوچھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں
ملک الموت سے کہتے پیچھے ہٹ جا، میں رب سے بات کرنا چاہتا ہوں، مارتا ہے، اور ملک الموت کو پیچھے ہٹا دیا. پھر معلوم ہو اللہ کے بندوں کو یہ اللہ نے طاقت دی ہے. اب کہیں کہ ملک الموت پیچھے ہٹ سکتا ہے. قرآن نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے لیے یجادلونا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں جھگڑتا ہے. کچھ تو کوئی احساس تمہیں بھی ہونا چاہیے. یجادلونا فی قوم لوط، ابراہیم کیسا بندہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑتا ہے. مولا تجھ سے کوئی جھگڑ سکتا ہے؟ ہم تو سمجھتے تھے کوئی دم ہی نہیں مار سکتا. فرمایا ہمارا مخالف ہو تو دم نہیں مارنے دیتے، مچھروں سے مروا دیتے، دبکیاں دے کے مروا دیتے، ارے بے سر و سامان کر دیتے ہیں. اس کی کیا حیثیت ہے کسی بندے کی؟ لیکن جب ہمارا ہو جائے پھر لاڈ کرنے کی اجازت دیتے ہیں. ابراہیم لاڈ کر. اور حدیث میں یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب التوحید کے اندر یہ فرمایا گیا. یہ جھگڑنے کی بات سے مجھے بات ذہن میں آ گئی. کتاب التوحید میں صحیح بخاری میں جس کا راگ سارا زمانہ لاپتا ہے، اس کے اندر روایت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما مجادلۃ احدکم فی الحق ان یکون له فی الحق فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربهم فی اخوانهم الذین یقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ادخلتهم النار. سبحان اللہ. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا کے اندر کوئی بندہ اپنے حق کے لیے کسی دوسرے بندے سے جھگڑ نہیں سکتا، نہیں جھگڑ سکتا. دنیا میں کتنا جھگڑے، کتنا باس و تکرار کرے، جتنا اللہ کے برگزیدہ بندے قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں کے لیے جھگڑ رہے ہیں. مجادلہ کا لفظ آیا 2 مرتبہ، ما مجادلۃ احدکم فی الحق بشد مجادلۃ من المؤمنین لربهم فی اخوانهم الذین ادخلوا النار. ان کے وہ چاہنے والے، ان کے وہ بھائی جن کو اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا ہو. صحیح بخاری کے لفظ ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ مجادلہ کریں، باس و تکرار کرو، اتنی کریں گے دنیا میں کوئی بندہ اپنے حق کے لیے نہیں کر سکتا. اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں گے مولا یہ تو ہمارے بھائی کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے. اور دیکھ لیجیے مضارع کا سیگا استعمال کیا اور افعال ناقصہ کے تحت ہے کانوا یصلون معنا. یہ مانا یہ نہیں کہ 1-2 نماز ہمارے ساتھ پڑھی، 1-2 روزے ہمارے ساتھ رکھے، 1-2 حج ہمارے ساتھ کی، مسلسل نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے رہے، مسلسل ہمارے ساتھ روزے رکھتے رہے، مسلسل ہمارے ساتھ حج بھی کرتے رہے، پھر بھی تو نے ان کو دوزخ میں بھیجا. معلوم ہے نمازیں پڑھ کے بھی کبھی بندہ دوزخی ہو سکتا ہے، روزے رکھ کے بھی بندہ کبھی دوزخی ہو سکتا ہے، حج کر کے بھی بندہ دوزخی ہو سکتا ہے کبھی. حالانکہ حج کے لیے تو آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب واپس لوٹتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آ رہا. ابھی حج کا وقت کی زمانہ بھی بالکل قریب ہی ہے. سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور فرمودات عالیہ اور فرمایا وَلَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، جو حج مبرور ہے اس کی جزا تو جنت کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں. یہاں فرمایا یصلون معنا یصومون معنا یحجون معنا. حج ہمارے ساتھ کیا، روزے ہمارے ساتھ رکھے، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھی، پھر بھی تو نے ان کو دوزخ میں ڈالا. فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارِ، پھر بھی تو نے دوزخ میں بھیج دیا. تو آگے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرمائے کہ تم کدھر جھگڑنے آ گئے، تمہیں کس نے اختیار دیا بولو میری بارگاہ میں، کیوں ہم نے فیصلہ ہمارا تم کیا کرنے آئے ہو. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تمہارے ساتھ پڑھتے تھے، تم سوارشی ہو. سبحان اللہ. تو کہو اور قیامت کا منظر بھی اپنے سامنے رکھو اور پھر اپنے پیر و مرشد کے سلسلے کو بھی اپنے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ نہیں فرمائے گا بھائی کیوں آئے ہو جھگڑا کرنے. حدیث کے الفاظ ہے فرمائے گا اذهبوا فاخرجوا، جاؤ جاؤ نا، جس جس کو پہچانتے ہو اس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالو. سبحان اللہ کہو نا بلند. عزیزان گرامی قدر یہ مجادلہ کا لفظ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے لیے بھی آیا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا یجادلونا فی قوم لوط. قوم لوط کے بارے میں جھگڑتا ہے. کیوں جھگڑتا ہے؟ فرمایا نرم دل ہے. یہ نرم دل ہونا بھی اللہ کے کرم سے ہوتا ہے. یہ سارے زمانے کا درد ہی ایک دل میں جمع ہو جائے کہ یہ بندہ بھی بخشا جائے، یہ بندہ بھی بخشا جائے، یہ بندہ بھی بخشا جائے.
یہ جو ہوتا ہے نا بندے سارے ہمارے سلسلے میں داخل ہو، یہ بھی آئے یہ بھی آئے یہ بھی آئے، یہ ایک دل کی محبت کا حال ہوتا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں اپنا رستہ دکھایا ہے، کوئی بندہ اس رستے سے رہ نہ جائے، وہ بھی آ جائے، وہ بھی ہماری گاڑی پہ سوار ہو جائے۔ اور جو گاڑی پہ سوار ہو جاتے ہیں ان کے لیے مجھے ایک اور حدیث یاد آتی ہے، جس میں ابھی آپ سنتے تھے کہ اس کے ساتھ ہی متصل یہ حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جس میں حضرت اویس کرنی کا ذکر فرما رہے، جو فرمایا کہ بھئی حضرت فاروق اعظم سے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو دعا کروا لیں، تو سادہ صاحب نے یہاں وضاحت بھی کی اس کی، اس کا یہ معنی نہیں میں کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اویس کرنی کا مرتبہ بڑھ گیا ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں مرتبہ بھی ہوں تو عمر کے مرتبے تو پھر ہاں تو مرتبوں کی حد ہو جاتی ہے، وہاں پہ ایک ہی مرتبہ پھر نبیوں کے بعد باقی رہتا ہے جو ابو بکر صدیق کا مرتبہ رہ گئی، لیکن یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو تعلیم دی ہے کہ ایسی ہستیاں مل جائیں تو دعا ضرور کروانے کا، مگر میں جس کے لیے مصطفیٰ آپ دعا کریں اس کو میری تیری دعا کی ضرورت رہتی، میری تیری سے مراد یہ نہیں میں کو ان کے ساتھ کوئی تشبیہ دے رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں سرکار کی دعا ہے جس کے لیے کہ مولا اس کو دے ہمیں اسلام عزت مل جائے، اس کو اسلام کو عزت ملے اس کے آنے کی وجہ سے، جیسے سرکار آپ فرمائے عمر جنتی، جسے آپ فرمائے عمر میں نے تیرا محال جنت میں دیکھا ہے، پھر میں نے ایسا بھی کیا ہے وہاں پہ یہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھا ہے، جس کو سرکار فاروق اعظم کے درجات بھی بیان فرما دے کیسے ہیں، جس کو قطعی جنتی ہوں پھر کہتے دعا کروا لینا، اس کے ساتھ ہی یہ بھی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لِيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي 70 أَلْفًا أو 700 ألف متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری امت کے 70,000 افراد حساب و کتاب کی گرفت میں آئے بغیر جنت میں جائے، سبحان اللہ، اس کے راضی ہوئے نہیں، سبحان اللہ، 70,000 بندہ بلا حساب و کتاب بخشا گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں مجھے لگتا ہے 700 ألف، کہتے ہیں مجھے لگتا ہے سرکار نے 70,000 نہیں فرمایا 7 لاکھ فرمایا، سبحان اللہ، اور میں اکثر یہ بیان بھی کرتا رہتا ہوں، صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خلیفہ ہیں جن پہ آپ اعلیٰ حضرت کو بھی ناز ہے، وہ صدر الشریعہ امجد علی اعظمی نے حساب و کتاب لگایا، یہ حدیث میں فرمایا 70,000 بخشے جائیں گے، ساتھ فرمایا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور بخشے جائیں گے، وہ فرماتے سرکار کی امت کے جو افراد بلا حساب و کتاب جائیں گے ان کی تعداد 4 ارب 90 کروڑ، 4 ارب 90 کروڑ بندہ حساب و کتاب کے بغیر بخشا گیا ہو، آپ غور فرمائیں کہ عمل سے ایسا ہو گیا، کتنا عمل کو کر سکتا ہے، عارف کھڑی کو بھی ہم نے وہاں پہ یہ کہتے دیکھا، عدل کریں تے تھر تھر کم اونچیاں شانوں والے تے فضل کریں تے بخشے جاؤں میں جائے منہ کالے، اور سلطان العارفین کا بھی شعر آپ اکثر سنتے رہتے جس میں وہ اپنے عمل کی بات آئے تو کیا کہتے ہیں نہ میں شیر نہ پا چھٹاکی نہ پوری سرسائی ہوں نہ میں تولا نہ میں ماشا ہن گل رتیا تے آئی رتی ہوواں مجھ رتیاں تلساں تے میں او بھی پوری نہیں ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، ہمارے ہاں تو بدن کا پیمانہ آپ دیکھتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا من، آج کل تو پھر یہ ٹن ہوتا ہے جس میں 1000 کلو ہوتا ہے، پورا کوئنٹل ہوتا ہے، جس میں ہیکٹو گرام ہوتے ہیں، کلو گرام ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو یہ حضرت سلطان باہو نے چھوٹے پیمانے سے اپنے آپ کو لیا، نہ میں شیر، لیکن شیر کو بڑا پیمانہ دو، ہمارے ہاں پنجابیوں کے ہاں تو وہ ایک تڑی بھی چلتی، پیر ابو الکمال برق شاہ صاحب کا ایک شعر بھی ہے، جھوٹی پیری مریدی والوں، سچے والوں کے نہیں نہ غصہ کرنا، جس میں وہ کہتے ہیں پیراں دے نہ تاڑیاں تے نام خدا دے لپ، پیراں دے نہ تاڑیاں پہلا ان کا شعر ہے جس میں کہتے ہیں ہلکے ذکر مریدی والے سب روزی دیاں کھیڈا، میں نے کہا یہ سچوں کے بارے میں تو نہیں ہو سکتا، سچوں کا حال تو یہ ہے کہ صوفی نور محمد کو بھی پکڑے تو پھر فاصلے باللہ کر جاتے ہیں، صوفی محمد اکرم بھی سامنے آئے تو سانچے سنت کو مقام ڈالتے ہیں، سچوں کی بات تو اور ہے، وہ دنیا داروں کے بارے میں کہتے ہیں ہلکے ذکر مریدی والے سب روزی دیاں کھیڈا،
تو آگے کہتے ہیں اے سمجھنے راکھا ساڈا او سمجھنے پیڑا. تو ایسا بھی ہوتا ہے زمانے میں. یہ سامنے ہے نا جہاں پھول وہاں کانٹا. تو ہر شے اسی طرح سچ کے ساتھ جھوٹ بھی لگا ہوا ہے دنیا کے اندر. وہ کہتے ہیں ہلکے ذکر مریدی والے سب روزی دیاں کھیڈاں. تو اے سمجھنو راکھا ساڈا تے او سمجھنے پیڑا. جو ٹی وی پہ لوٹتے دیکھے نا بندے آپ نے بدتمیز گنڈے کرنے والے, تو کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا, کسی کو کچھ بنا لیا, جیبوں میں نظر رکھی. لیکن ہمارا پیر کہتا ہے سچا مرید وہ ہے, سچا مرید وہ ہے 20 سال تک گناہ نہ لکھا جائے اس کے نام آیا. میں نے کہا میں سمجھ آ گئی ہے کہ جب سچا مرید تب ہوگا جب 20 سال تک گناہ سے بچ جائے, تو پھر سچا پیر کیسے بنے گا؟ اب اسی سچے پیر کے تلاش میں بیٹھے ہوئے انہی کے پیچھے چلتے ہیں. ہمارا نظریہ ہم انہی کو دیکھتے ہیں جو گنبد خضرا کے مکی سے رشتہ بنانے کے لیے آئے, جو گنبد خضرا کے نظریے پہ کام کرنے کے لیے آئے بیٹھے. عزیزان گرامی قدر وہ جن جھوٹوں کی بات کرتے, پھر سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو, جس میں وہ کہتے ہلکے ذکر مریدی والے سب روزی دیاں کھیڈاں. تے او سمجھنے راکھا ساڈا تے اے سمجھنے پیڑا. آگے کہتے پیراں دے نہ تاڑیاں تے نام خدا دے لپ. تاڑی سمجھتے ہو نا, یہ تڑی 5 کلو کی جو ہوتی ہے, 5 کلو کی تڑی. پچھلے دنوں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب آئے تو مجھے کہتے پائی جانتا ہے. میں نے کہا وہ پنجابی لیکن جانتا کوئی بعض اوقات نہیں پتا چلتا بندے کو. تو پھر وہ مجھے سمجھا رہے پائی اس کو کہتے اس میں اتنا وزن ہوتا ہے. تو اسی طرح تڑی کے اندر 5 کلو کی تڑی ہوتی ہے. کہتے پیراں دے نہ تاڑیاں نام خدا دے لب. اللہ کے لیے مانگنے آؤ تو لب بھی نہیں دیتا, پیر کے نام پہ مانگنے آؤ تڑی دے جاتا ہے. پیراں دے نہ تاڑیاں تے نام خدا دے لب. تو آگے کہتے جو تو اکھی جا کے ویکھ لے نہیں برگ مریندہ گپ. تو یہ وزن سے بڑے بڑے وزن اونچے اونچے, تو سلطان باہو نے چھوٹے وزن سے لیا. کیا کہتے ہیں نام ہے شیر, لیکن اپنے آپ کو مان کے شعبے میں رکھتے ہی نہیں, ٹن کے ہاں رکھتے ہی نہیں کہ ہم کوئی بڑے ہیں. کہتے ہیں نام ہے شیر نہ پا چھٹاکی. جو پنجابی بندے ہیں یا جو ہمارے ملکوں کے وہ تو جانتے نہیں یہ پیمانہ کیا. شیر کا چوتھا حصہ ہے پھر پا, پا کا پھر چوتھا حصہ ہے چھٹاکی. آگے دیکھ لی چھٹاکی میں کتنی سرسائی, کتنی سرسائی ہیں کوئی نہیں پتا. نہ میں شیر نہ پا چھٹاکی نہ پوری سرسائی نہ میں تولا نہ میں ماشا. ہن گل رتیاں تے آئی. عزیزان گرامی قدر ایک ماشے کے اندر, ایک تولے کے اندر کتنے ماشے؟ 12 ماشوں کا ایک تولا. ایک ماشے کے اندر 8 رتیاں, سب سے چھوٹا پیمانہ. رتی کے بعد پھر پیمانہ ہی کوئی نہیں, پھر چاول اتنے چاول اتنے چاول اس کے بدن سے تولتے. نہ میں شیر نہ پا چھٹاکی نہ پوری سرسائی ہوں نہ میں تولا نہ میں ماشا. ہن گل رتیاں تے آئی ہوں تے رتی ہوواں بج رتیاں تلساں تے میں او بھی پوری نہیں ہوں. کیا وزن کرے گا تو اپنا, کتنے مقام پہ اپنے آپ کو تولے گا؟ جو ولیوں کا بادشاہ ہو وہ کہے میں رتی بھی نہیں ہو سکتا ہوں, مجھے کیا پوچھتا ہے؟ تو یہاں دیکھ کیا ہے, 4 ارب 90 کروڑ بندہ بلا حساب و کتاب کرتے برملا. یہ بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بتاؤ ہمیں کیسے جائیں گے, کس شعبے میں جائیں گے؟ سرکار نے خود اس کی وضاحت کی. متماسکون آخذ بعضهم بعضا. ان کے جنت میں جانے کا حال یہ ہوگا, ایک نے دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوگا, دوسرے نے تیسرے کا ہاتھ تھاما ہوگا, تیسرے نے چوتھے کا ہاتھ تھاما ہوگا, چوتھے نے 5ویں کا ہاتھ تھاما ہوگا. ہر کوئی ایک ہاتھ اپنا دوسرے ہاتھ میں دیے ہوئے جا رہا ہے. ہمیں بتاؤ اس دور کے اندر پیری مریدی کے علاوہ کس شعبے میں ہاتھ میں ہاتھ دیا؟ اور پھر ان کا حال کیا فرمایا, لا يدخل اولهم. اس ٹولے کا پہلا بندہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. جنت میں کوئی کسی کے لیے دروازہ جنت کا کھلے کون ہے نہ جائے؟ حضرات غور تو فرماؤ نا. کچھ دنیا کا کوئی شعبہ ہم کو بتاؤ, کسی کو پرائم منسٹر شپ ملتی ہو, کوئی بندہ ہے جو پیچھے رہے نہیں میں نہیں ہوتا تو ہو جا, ہوتا ہے کوئی؟ یہ رہنے دو کہ مسجد کی صدارت یو کے میں مل جائے مولویوں کو جھڑکنے کے لیے, ان کے اوپر سواری کرنے کے لیے, بیچاروں کے لیے. کسی کو مسجد کی صدارت کہہ دو تجھے دیتے ہیں. کوئی بندہ بتاؤ جو کہ نہیں میں نہیں فلاں لے لو.
ہم یہ کہنا چاہتے ہیں سارے شعبے میں بندے کہتے ہیں ہمیں آگے بڑھنے دو، لیکن قیامت کے دن اللہ کے بندوں کا حال کیا ہے؟ سرکار دو جہاں فرماتے لا يدخل اولهم، اس ٹولے کا حال یہ ہوگا، اس ٹولے کا پہلا بندہ، اس کے سامنے جنت کا دروازہ کھلا ہوگا، حوران جنت استقبال کے لیے کھڑی ہوں گی اور اس کے لیے کوثر و سلسبیل کے دریا لہریں لے رہے ہوں گے، اور سونے اور چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات اس کو دعوت نظارہ دے رہے ہوں گے، اور کوثر و سلسبیل کے دریا اس کے لیے کھلے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں اس کے لیے جاری ہوں گی، کہا جائے گا آج یہ تیرے لیے ہے، وہ کہے گا میں نہیں جاؤں گا۔ کون سا بندہ اتنی نعمتیں ملے نہ جائے؟ حدیث میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ہو جو سزا چور کی ہے لینے کے لیے تیار ہے۔ سرکار فرماتے لا يدخل اولهم، اس ٹولے کا پہلا بندہ جنت میں نہیں جائے گا، حتی يدخل آخرهم، یہاں تک کہ اسی ٹولے کا آخری بندہ اس سے پہلے جنت میں چلا جائے گا، اور کہے گا نہیں جاؤں گا جب تک میرے سارے نہ آئیں۔ سبحان اللہ تو کہو، چہرے میں مسکراہٹ سن دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ فرمایا گیا کہ تم پہلے جاؤ گے میں بعد میں جاؤں گا، یہ لجپالی ہے۔ وہ جو کہا نا جو لجپال پری تم توڑ دے، جیدی باں پھڑ دے اور منہ چھوڑ دے، تو یہ فرمایا کہ صرف یہاں ہی نہیں پکڑیں گے، قیامت کے دن بھی ان کا حال یہ ہے کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے چاہنے والوں کو نہ لے جائیں۔ جو اس ٹولے کے پہلے بندے میں تو نہیں، ہم تو کبھی ان کی محبت سے اس ٹولے میں آ بھی گئے تو بڑی بات ہوگی۔ اس ٹولے کے پہلے بندوں میں کہیں ابو بکر صدیق نظر آ رہے، کہیں فاروق اعظم نظر آ رہے، کہیں پیکر شیر محیا عثمان غنی نظر آ رہے، کہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار نظر آ رہے، اور اسی ٹولے کے بندوں میں سے کہیں غوث اعظم عبد القادر، کہیں بہاؤالحق نقشبند بخارا کھڑے دکھائی دے رہے، کہیں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نظر آ رہے ہیں، جن کو سرکار دو جہاں نے آپ بھیجا ہندوستان۔ اچھا جب کوئی بھیجنے والا ہوتا ہے تو پھر آنے والے کی پشت میں پھر اس کا ہاتھ رہتا ہے، اور پھر اس کا آنا بھی خالی نہیں رہتا۔ سرکار دو جہاں نے بھیجا تھا نا ان کو، جاؤ ہندوستان میں، تو خیر کتنا پھیلا۔ مثال کوئی نہیں دے رہا، ویسے میں ذکر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو غصہ لگے میری بات کا، لیکن میں مثال دیے بغیر ویسے ہی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خواجہ خواجگاں صوفی محمد اسلم کو بھیجا نا ان کے انہوں نے بھیجا نا جا پھر جاؤ، اور یہ نہیں میں ان کو بھیج دیا تو آپ ادھر ہی بیٹھے ہو، بھیجا ہے ساتھ آئے ہیں اپنی طاقت کے ساتھ، اور ان کی پشت پہ جو ہاتھ رکھا ہے اس کا فیض دیکھ لیجیے۔ تو یورپ کو جو کالے کو منور کیا ہے پیر و مرشد کے ہاتھ سے کیا ہے، تو جب بھیجنے والا ہوتا ہے پھر فیض اور طرح کا۔ عزیزان گرامی قدر میں یہ عرض کر رہا تھا، فرمایا گیا کہ اس ٹولے کا پہلا بندہ جب تک نہ جائے، آخری بندہ جب تک نہ جائے، اس کا پہلا بندہ نہیں جائے۔ اور پھر یہاں پر میں وجوہہم علی صورت القمر، کیسے جائیں گے، چہرے کیسے چمکیں گے، جیسے ستاروں کے جربٹ میں 14ویں رات کا چاند چمکا۔ وہ حدیث میں نے شروع کی تھی، بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ فرماتے جب وہ بندہ داخل ہوگا جنت میں، پوچھے گا میرے والدین کدھر ہیں، میرے بیٹے کدھر ہیں، میری اولاد کدھر ہے؟ تو فرشتے کہیں گے انہوں نے تیرے جیسے عمل ہی نہیں کیے، تو تیرے جیسے مرتبے میں کیسے آ سکتے؟ تو وہ پھر بندہ کہتے ان کو پیچھے ہٹا کے پھر براہ راست رب سے خطاب کرتا۔ اسی سے بات کرتے کرتے میں وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات سنا رہا تھا، وہ بھی پوری ہو جائے، رہ نہ جائے درمیان میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جانا، تو لینے آیا میں ذرا رب سے بات کروں گا، کیوں مارتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، حل رأیت خلیلا یمی تو خلیل ہو، بولا ایسا بھی ہوتا ہے کسی کو یار بھی کہے مار بھی دے، انداز تو دیکھو نا حضرت ابراہیم، آقا کونین کے جد اعلیٰ ہیں ابراہیم علیہ السلام، کہتے مولا ایسا ہوتا ہے کسی کو یار بھی کہے مار بھی دے، تو کیسا یار ہے، مارتا بھی ہے یار بھی کرتا۔ ذرا آپ بھی نظر دوڑاؤ نا بھائی، یاری لگائی پیروں کے ساتھ، ابھی وہ عصمت علی صاحب پڑھتے تھے، آنکھیں نمناک ہو گئی تھی سب کی سنتے سنتے کہ مجھے اب ہیرے نہیں چاہیے، مجھے اپنے پیر کی محبت ہی کافی ہے میرے لیے، خوبصورت پڑھ رہے تھے خدا کی۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے یار بھی کہ مار بھی دے، یار یاروں کو مرتے تو نہیں دیکھ سکتے، تو کیسا یار ہے، مارتا بھی ہے یار بھی کہتے، خلیل بھی بنا دیے، ڈنکے بجا دیے، ابراہیم خلیل ہے میرا۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے مولا دعویٰ میں نے تو نہیں کیا میں اس کا دوست ہوں، تو نے آپ کا ہے میرا دوست، تو دوست کا دعویٰ
دفاع بھی کرتا ہے پھر مارنے کے لیے بندہ بھیجتا ہے. اللہ یہ دو کام میری سمجھ میں نہیں آتے. یہ یار کہنا چھوڑ یا مارنا چھوڑے کر لے جو تیری. تو آگے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے فرمایا حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ. ابراہیم تو نے یاروں کو مارتے نہیں دیکھے, یہ تو بتا یار کو ملاقات کے لیے بلائے وہ انکار کرتا ہے. موت تو سمجھے بیٹھا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو موت کو موت سمجھے بیٹھے ہیں. ہمارے ہاں موت نہیں آتی, خدا کی قسم یہ حقیقی حیات بن جاتی ہے. سرکار کا اپنا فرمان ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. ارے موت تو ایک پل ہے جس کا کام بندے کو گرانا نہیں بلکہ یار کو یار سے منا دینا اس کا کام. یہ حضرت خواجہ خواجگان کی دنیا سے جو آنکھیں بند کر گئے تو رب ذوالجلال سے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں سے ملاقات کے لیے تشریف. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ تو اپنے کر گئے. علامہ اقبال صاحب نے بھی فرمایا موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. اللہ کا بندہ جنت میں گیا, پوچھا فرشتوں نے کہہ دیا بس میں 1 منٹ میں پوری حدیث ختم کر دوں. تو فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تیرے جیسے عمل ہی نہیں کر سکے. تو حضرت وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ فرشتوں کو ہٹا کے براہ رب سے کہے یا ربی مولا تجھ کو معلوم ہے کہ میں نے جو عمل کیے میں نے صرف اپنے لیے نہیں کیے, عمل تو لی والا ہوں. جو میں نے عمل کیے ہیں وہ ان کے لیے بھی کیے اپنے لیے بھی کیے. تو ان کے بغیر مجھے جنت میں کیا مزہ آئے گا. حدیث میں فرمایا کہ رب فرمایا کہ جاؤ پھر اس کی چاہت پر ان کو بھی جنت میں داخل کرو. اس کا مرتبہ بھی ان کو دے دو تاکہ اس کے چاہنے والے. دوران گفتگو جتنی غلطیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں, آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.